اور مسیحی برادری کے جذبات کو ہم مجروح نہیں ہونے دیں گے۔ مسیحی برادری کے پاسٹر صاحبان، چرچ کے منتظمین اور مسیحی برادری کے نوٹیبلز نے نہ صرف تحریری طور پہ بلکہ انہوں نے بیانات کے ذریعے بھی اس عمل کی شدید مذمت کی ہے کہ چرچ کی زمین کو سیاسی اجتماع کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن بھی کی ہے۔ طبران نیازی صاحب، ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ کو بھرپور تعاون دیں گے، آپ سیال کوٹ کے اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کریں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ آپ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، آپ کی منشا ہے، مگر جلسے کی آڑ میں اگر آپ کرسچن مسلم فسادات کروانا چاہتے ہیں، جلسے کی آڑ میں آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور ان کے مسیحی بھائیوں کا آپس میں دنگا فساد ہو، خدا نخواستہ خون بہے، تو آپ کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس ضمن میں اس مذہبی ایشو کو کنٹرول کرنے کی مقامی گرفتاریاں بھی عمل میں اگر لانی پڑی تو آپ کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس ضمن میں اس مذہبی ایشو کو کنٹرول کرنے کے لیے سیال کوٹ میں تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی گرفتاریاں بھی عمل میں اگر لانی پڑی تو ہم لائیں گے۔ میں اب دوبارہ واضح کر دوں، آپ کو اسٹیڈیم موجود ہے سیال کوٹ کا، بھرپور جلسہ کریں، بسم اللہ۔ بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں سیال کوٹ کے اندر، مگر جلسے کی آڑ میں اگر آپ مذہبی ایشو بنائیں گے، مسیحی برادری کے جذبات کو مجروح کریں گے، مسلم مسیحی فسادات کروانے کی کوشش کریں گے، انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو مجھے اس پہ کہنے میں کوئی اور نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی سیال کوٹ کی مقامی قیادت کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہاں پہ مذہبی ایشو کریٹ کریں۔ چرچ والے نہیں چاہتے کہ آپ ان کی زمین استعمال کریں جو کہ مذہبی رسومات کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ زبردستی گھسنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ کل کو مسلم لیگ نون اعلان کر دے کہ ہم کسی مذہبی جگہ پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یا مذہبی چھوڑ دیں، ہم بنی گالا میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی گراؤنڈ دیں گے؟ تو آپ کس حق سے مسیحی برادری سے ان کا گراؤنڈ مانگ رہے ہیں؟ تاریخی طور پہ سیال کوٹ میں جب بھی جلسے ہوئے ہیں، اسٹیڈیم میں ہوئے ہیں، ہم نے جب بھی جلسے کیے سیال کوٹ کا اسٹیڈیم کو بھرا ہے۔ اب چرچ کی گراؤنڈ میں اگر ڈار صاحبان بضد ہیں، ویسے بھی ڈار صاحبان کو بہت فہم و فراست کے مالک ہیں، بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جعلی ڈگری کی بنیاد پہ سیاست میں آنے والے لوگ جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا، تو آپ اگر اپنی حرکات سے باز نہ آئے اور مذہبی منافرت پھیلانے سے باز نہ آئے اور چرچ کی جگہ پر زبردستی جلسہ کروانے کی کوشش کی تو جیل کی سلاخیں ہیں۔ پھر ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ایک ایک مسیحی کی، ایک ایک مائنورٹی کے ممبر کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ پرچم میں سفید رنگ ان کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ آئین پاکستان میں حقوق درج ہیں۔ چرچ کی زمین کی بے حرمتی کی گئی تو تحریک انصاف سے بدلہ لیں گے، اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ مذہبی منافرت پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پرائیویٹ پراپرٹی چرچ کی ہے، چرچ کی طرف سے لیٹر لکھ دیا گیا ہے۔ مسیحی برادری اس معاملے میں بہت جذباتی ہے۔ ہم کسی صورت میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہم کسی صورت بھی مسلم مسیحی فسادات نہیں ہونے دیں گے۔ اب تھوڑی سی بات آج کی کارروائی کے حوالے سے کر لیں۔ ایف آئی اے کی کارروائی پہ فواد چودھری صاحب کو بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں، کبھی پروسیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو کبھی کیس کے حقائق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو واضح کر دوں،
آپ کا نام نہاد وزیر اعظم جو دونوں ہاتھوں سے ملکی معیشت کو لوٹ کے گیا ہے، ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر کے گیا ہے، ہم اقدامات لے رہے ہیں کہ اس معیشت کو، اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچایا جائے، ایک عام پاکستانی کی زندگی بہتر کی جائے۔ 3.5 سال عمران نے پاکستانی عوام سے انتقام لیا، چور چور ڈاکو ڈاکو کر کے لوگوں کو توجہ اور طرف کروائی اور دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا۔ فرا گوگی اور اس کے خاوند نے بنی گالا میں بیٹھ کے قوم کے اربوں روپے لوٹے ہیں۔ کیس تو ان کا بنتا ہے۔ اب ادھر جو پروسیکیوٹر ہیں جس کا لیٹر بہت لہرایا گیا، چلایا گیا، فواد صاحب کو بھی بڑا دکھ ہوا، تو یہ فواد صاحب کے ذاتی دوست تھے، سکندر ذوالقرنین ان کا نام ہے۔ ان کی فیس میں سے آج بھی کمیشن کی عادت نہیں گئی اس ٹاؤٹ کو، آج بھی اس کی فیس میں سے کمیشن جو ہے فواد چودھری کھاتا ہے۔ اصل میں آتے پڑی ہو نا بچپن میں، جس کی آنکھ ہی کرپشن میں کھلی ہو۔ جب چاچا چیف جسٹس تھے افتخار حسین چودھری صاحب، تو تب سے آپ کو رشوت کی اور کمیشن کی عادت ہے۔ حامد خان نے کتاب میں لکھا، اب وہ عادت رشوت کی پڑ جائے تو آپ نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو بھی نہیں چھوڑا، آپ اس سے بھی فیس میں سے کمیشن لیتے رہے۔ یہ چھوٹی موٹی دہاڑیاں لگانا بند کر دیں فواد صاحب، ہمیں نہیں پتا کہ یہ پروسیکیوٹر آپ نے لگایا، اور اس پروسیکیوٹر نے جو درخواست دی کہ مجھے اس کیس میں نہیں آگے چلنا، کیس کے وڈرال کی درخواست نہیں ہے، درخواست یہ ہے کہ میں کیس میں مزید پیش نہیں ہونا چاہتا یا مجھے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، ایک ہمارے مخالف کو، راؤ سمی جن کا نام ہے، لاہور بار کے صدر ہیں، ہمارے مقرر کردہ پینل کے خلاف الیکشن لڑا، ان کو پروسیکیوٹر لگا دیا گیا۔ اب راؤ سمی کی پروسیکیوٹر کی اور سکندر ذوالقرنین پروسیکیوٹر کی آپس کی لڑائی تھی، کورٹ کے اندر بھی ان کی چپکلش نظر آتی تھی۔ اب اگر آپس کی لڑائی میں ڈی جی ایف آئی اے نے، عمران خان کے مقرر کردہ ڈی جی ایف آئی اے نے اگر کوئی اقدامات کیے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ درخواست 11 تاریخ کی ہے جو پروسیکیوٹر نے جمع کرائی، تو وہ 11 تاریخ کو تو ثناء اللہ عباسی ڈی جی ایف آئی اے تھے، عمران خان کے ہینڈ پکڈ، عمران خان کے مقرر کردہ ڈی جی ایف آئی اے تھے، تو اس سے شہباز شریف کے ان کی حکومت کا کیا لینا دینا؟ ہم نے تو ابھی چارج ہی نہیں لیا تھا۔ تو یہ فواد چودھری صاحب جو ایف آئی اے کے حوالے سے جیم گوئیاں کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو وہ کمیشن وغیرہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ کو پروسیکیوٹر لگا دیتے ہیں، پراپر فیس لینا آ کے۔ اگر فیس لینی ہے تو یہ ٹاؤٹوں کی طرح جا کے وکیلوں سے کمیشن لینا، پروسیکیوٹر کہنا یار فیس تا 20% مینوں دے دے، یہ مجھے خلیل تر سندھ صاحب نے درستگی کی کہ 40% مجھے دے دے، تو یہ حرکتیں اب آپ چھوڑ گئے، آپ کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ اور ضلع میں بھی ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کے کزن فروخ الطاف جنہوں نے ہمارے ساتھ آ کر بھرپور طریقے سے حمایت کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ جیلم میں آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو میں آخری بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں، سیالکوٹ میں مذہبی بنیادوں پر انتشار پھیلانے کی، مذہبی منافرت پھیلانے کی، خون خرابہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ متبادل مقامات موجود ہیں، آپ جلسہ کرنا چاہیں 100 بسم اللہ، جن کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال نہیں ہے